سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، سرور کونین نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ پر ہمارا سیرت نگاری کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں ہم تسلسل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے ہیں، اور اس کو مختصر مگر جامع طور پر اپنے سامعین کے سامنے وقتاً فوقتاً دروس کی صورت میں لے کر پیش ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ گزشتہ درس میں آپ نے غزوہ بدر کے بعد پیدا ہونے والے حالات اور اس کے مثبت اثرات کے متعلق گفتگو سماعت کی۔ آج اسی سلسلے کو آگے لیے چلیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں غزوہ بدر میں بہت سے مثبت نتائج دیکھنے کو ملے، وہیں پر اس فتح سے یہود کے اندر ایک حسد اور ایک نسلی تعصب کی آگ بھڑک اٹھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر حسد کی وجہ سے زیادہ کمر بستہ نظر آ رہے تھے۔ اوس و خزرج کی اکثریت تو دل و جان سے اسلام قبول کر چکی تھی۔ یہ وہ دو بڑے قبائل تھے جو مدینہ شریف کے اندر بت پرستی اور شرک کی حالت میں زیادہ ملوث پائے گئے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اوس و خزرج نے دل و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا، اور بت پرستی سے منہ پھیر کر خدائے وحدہ لا شریک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا برملا اقرار کیا۔ اوس و خزرج میں بہت کم لوگ ایسے رہ چکے تھے جو اپنے آبائی دین یعنی بت پرستی پر قائم تھے، اور دوسری طرف یہودیوں کے بڑے قبائل جو مدینہ میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو حارث، ان قبائل کے اندر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد کوئی زیادہ خاطر خواہ نہیں تھی، اور یہودی اپنے آبائی دین پر اور اپنے آباء و اجداد کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ اڑے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح نے جہاں پر مسلمانوں پر مثبت اثرات مرتب کیے، وہیں پر یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں اپنی قومی عصبیت کے ساتھ زیادہ شدت کے ساتھ سامنے نظر آنے لگے، اور ان کی آتش غضب بھڑک اٹھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پہلے سے زیادہ مخالفت شروع کی، اور یہود کی شرارتوں کا ایک نیا سلسلہ غزوہ بدر کے بعد ہمیں نظر آتا ہے۔ اوس و خزرج کے اگرچہ بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ان قبائل میں موجود مشرقین کو یہود اپنے ساتھ ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نئی منصوبہ سازی کرنے کی تیاریاں شروع کر چکے تھے۔ یہ بات برملا طور پر یہود بھی جانتے تھے کہ ان کی مذہبی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل، پیشن گوئیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ، آپ کا حلیہ مبارک، تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں
جو انہوں نے بار بار پڑھ رکھا تھا، اور ان کے آباء و اجداد نے مدینہ شہر میں رہنے کو اسی وجہ سے ترجیح دی تھی کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں مبعوث ہوں گے وہ مدینہ میں ہجرت کر تشریف لائیں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، باوجود یہ کہ آپ کو پہچان رہے تھے لیکن آپ کا انکار کرنے لگے۔ سیدہ صفیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ تھیں اور ازواج مطہرات میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ پہلے مذہب یہودیت پر تھی اور اس کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا۔ یہودیوں کی ہٹ درمی اور ضد اور حسد اور نسلی عصبیت اس حد تک جا پہنچی تھی کہ اس کا اندازہ آپ کو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس واقعے سے بالکل ظاہری طور پر نظر آ سکے گا، اور برملا طور پر یہودیوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عصبیت تھی وہ کھل کر نظر آئے گی۔ سیدہ صفیہ فرماتی ہیں کہ میرے والد حی ابن اخطب یہ یہودیوں میں ایک بڑا منفرد مقام رکھتے تھے، یہودیوں میں سردار تھے، اور یہ اور میرے چچا یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام قبا میں دیکھنے کے لیے چلے گئے اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے گئے کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اور میرے چچا اور میرے والد سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں سرگرداں پھرتے رہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مقام قبا میں جا کر پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال حلیہ، انداز تکلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ سب کو بغور دیکھنے کے بعد جب واپس آئے تو حی ابن اخطب نے میرے چچا کے ساتھ یہ گفتگو کی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے متعلق ہم اپنی کتاب میں ذکر پاتے ہیں۔ تو میرے چچا ابو یاسر نے پوچھا تو پھر آپ کا کیا ارادہ ہے، کیا ہم اس نبی کی تصدیق کر لیں؟ تو میرے والد نے کہا عداوتہ واللہ ما بقیت، خدا کی قسم زندگی بھر میں آخری سانس تک ان کی عداوت میں سرگرم رہوں گا۔ تو اس واقعے سے اندازہ ہو سکتا ہے اقرار بھی کر رہے ہیں اور مان بھی نہیں رہے، اور دشمنی کا عالم یہ کہ عداوتہ واللہ ما بقیت، میں مرتے دم تک ان کی دشمنی کی حالت پر قائم رہوں گا۔ عبداللہ بن ابی جو قبیلہ خزرج کا فرد تھا اور اس گروہ کا سردار تھا، یہ وہی عبداللہ بن ابی ہے جس کو منافقین کا سردار اور مدینہ کے اندر منافقین کا سب سے بڑا سرغنہ سمجھا جاتا تھا۔ جو اوس و خزرج میں لوگ اپنے مشرکانہ عقائد پر پختہ تھے، یہ ان لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتا اور ان لوگوں کو ہر مرحلے پر اکساتا کہ تم اپنے محلات نہ چھوڑنا مسلمانوں کے ڈر سے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم مسلمانوں کے خلاف کوئی عملی اقدامات کرتے ہو تو میں اس عملی اقدامات میں تمہارا پورا ساتھ دینے کے لیے معاونت کروں گا۔ عبداللہ بن ابی جہاں مختلف قسم کے حربیں اپنا رہا تھا، انہی حربوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرما دیا، وہ بھی بصورت قرآن۔ سورہ حشر ہے، آیت نمبر 11 اور 12، الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون لئن اخرجوا لَيُخْرَجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُتِلُوا لَيَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَيُنْصَرُونَ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ، کیا آپ نے ان منافقوں کی طرف نہیں دیکھا جو یہ کہتے ہیں ہم اپنے بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ یہاں سے نکل جائیں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہیں یہاں سے نکالا تو ہم بھی تمہارے ساتھ مدینہ چھوڑ جائیں گے، ہمارا اور تمہارا تعلق ہی کچھ ایسا ہے، اگر تم پر حملہ ہوا تو وہ ہم پر حملہ شمار ہے۔ حالانکہ یہ لوگ بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن مشرقین کو کس طریقے سے اکسا رہے ہیں۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور ہم کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی۔
لئن اخرجوا لیخرجون معهم ولئن قتلوا لینصرونہم ولئن نصروہم لیولن الادبار ثم لینصرون. اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اگر جی کڑا کر کے انہوں نے ان کی مدد کی تو یقیناً پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی. تو یہ جو اوس و خزرج کے اندر مشرقین تھے، ان کو عبداللہ بن ابی اکسا رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم عملی اقدامات کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی چھوڑ جائیں گے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے تمہارے مسئلہ میں، وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اور ان لوگوں کو محض اکسا رہے ہیں. کل کو جب ان مشرکین پر کوئی برا وقت آ گیا تو یہ منافقین ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے. اوس و خزرج اور یہودی قبائل سے جن لوگوں نے منافقت کو اپنا شعار بنا رکھا تھا، وہ مسجد میں اکٹھے ہوتے اور اس طرح ان مسلمانوں کے صفوں میں گھس کر نو مسلم لوگوں کو اسلام کے خلاف شک و شبہات میں مبتلا کر دیتے اور ان کے دلوں میں اور ان کے اذہان میں، دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر ایسے سوالات پیدا کر دیتے جو کہ کسی نو مسلم کے لیے ایمان کی خرابی کا باعث بن سکیں، اور ایسی ایسی باتیں کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق ایسی گفتگو کرتے تاکہ مسلمانوں کو شک و شبہات میں مبتلا کیا جا سکے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ منافقین ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کر سرگوشیاں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ان کو دھکے دے کر مسجد سے باہر نکال دیا جائے. لہٰذا صحابہ نے ان کو دھکے دے کر، کسی کو بازو سے پکڑ کر اور کسی کو ٹانگ سے گھسیٹ کر مسجد سے باہر پھینک دیا اور انہیں جھڑکتے ہوئے کہا کہ خبردار، آئندہ اس پاک خانہ خدا کو اپنے ناپاک قدموں سے آلودہ کرنے کی جسارت نہ کرنا. اس گروہ منافقین میں جن منافقین کا تعلق قبائل یہود سے تھا، وہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے مختلف سوالات اٹھاتے اور ان کی فتنہ انگیزی کا طریقہ ہر روز ایک نئی جہت پر ہوتا. اور جو سب سے خطرناک ان کا حربہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ بظاہر اسلام قبول کر لیتے اور اسلام قبول کر کے 2-3 دن 4 دن 5 دن اسلام کے ہر عمل کو بڑی ہی جوش و خروش کے ساتھ ادا کرتے. نمازیں پڑھتے، مسلمانوں کی محافل میں بیٹھے، مجالس میں بیٹھ گئے، یہ تمام معاملات بڑے جوش و خروش کے ساتھ کرتے. پھر یک لخت اسلام کو چھوڑ دیتے اور کہتے کہ ہم نے اسلام کو حق نہیں پایا، اسلام نے ہمارے شبہات کا ازالہ نہیں کیا، جو ہمارے دلوں میں سوال ہیں اسلام ان کے جوابات نہیں دیتا. یہ حربہ اس لیے اپناتے تھے تاکہ جو لوگ نو مسلم ہوئے ہیں وہ بھی دین سے پھر جائیں اور ان کے دلوں میں بھی اسلام کے لیے سوالات کھڑے کر دیے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہا جو صبح اسلام قبول کر رہے تھے، شام کو دین چھوڑ رہے تھے، شام کو دین قبول کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے اور صبح اسلام کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 72 کے اندر ارشاد فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا وَآخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب سے کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو اتاری گئی، اور ایمان والوں پر صبح کے وقت اور انکار کر دو اس کا سر شام، شاید اس طرح وہ اسلام سے برگزشتہ ہو جائے. یعنی اسلام کو چھوڑ دیں. ہماری اس حالت کو دیکھیں کہ ان لوگوں نے اسلام کیوں چھوڑا، اور ہمیں دیکھ کر وہ خود ہی توہمات کے اندر مبتلا ہو جائیں، وہم کے اندر پڑ جائیں، شک و شبہات کا شکار ہو جائیں اور پھر اسلام کو چھوڑ کر وہ بھی اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ جائیں. وہ شب و روز اسی منصوبے پر کاربند رہتے، اس کے علاوہ سوالات اٹھاتے مسلمانوں پر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب ان کے راز افشاں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑا کر اپنا کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیتے. یہ بات بھی اپنی جگہ پر برحق ہے کہ یہودیوں جیسی خبیث قوم تاریخ نے نہیں دیکھی، لیکن ان لوگوں میں ہی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے حق اطاعت کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 113 میں فرمایا کہ یہ سب یکساں نہیں اہل کتاب، ان میں ایک گروہ حق پر قائم ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق مان رہا ہے، یہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کی رات کے اوقات میں اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں.
یہودیوں میں اگرچہ ان ہدایت یافتہ لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی، لیکن زیادہ تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حسد، کینہ پروری اور نسلی عصبیت پر مبنی جو بھی منصوبے ان کے ذہنوں میں آتے تھے وہ ان کو تیار کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ان لوگوں کی صحبتوں سے منع فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے ایمان والو نہ بناؤ اپنا رازدار غیروں کو، وہ کسر نہ اٹھا رکھیں گے تمہیں خرابی پہنچانے میں۔ یعنی مسلمانوں جہاں تم بیٹھو اور ان منافقین خبیثوں میں سے کسی کو دیکھو تو اپنے راز ان تک نہ پہنچاؤ، یہ نہ ہو کہ یہ بات تمہارے لیے مستقبل کے اندر کسی بڑے خطرے کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ اسی سال مشرقین مکہ کی ایک اور سازش اور ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا جو عمیر بن وہب کے قبول اسلام کا سبب بنا۔ غزوہ بدر کے اندر بہت سے مشرقین کے بھائی، باپ، بیٹے، رفقا، دوست، اہل قبیلہ ان کو اسیر بنا لیا گیا تھا، لہٰذا مشرقین مکہ غیظ و غضب کی آگ میں جل رہے تھے اور اپنے پیاروں کی آزادی کے منتظر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود جو وہ آگے ہی برداشت نہیں کر رہے تھے۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے دلوں میں حسد، کینہ اور دشمنی اور نفرت کی آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ اور انہی ایام میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ ہوا یوں کہ عمیر بن وہب مکے کے اصنام پرست معاشرے میں بڑی اہمیت کا حامل تھا، اور اس نے عیاری اور مکاری کے ساتھ اہل مکہ کے مشرکین میں اپنے آپ کو بڑے منفرد مقام پر منوا رکھا تھا۔ عمیر بن وہب اور دوسرا شخص جس کا نام صفوان تھا، امیہ بن خلف کے بیٹے صفوان کے ساتھ اس کی بڑی گہری دوستی تھی۔ صفوان اور عمیر بن وہب یہ دونوں گہرے دوست تھے، اور اپنے عزیز و اقربا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں تھے ان کے متعلق اب گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ گفتگو خانہ کعبہ کے اندر ہو رہی ہے۔ عمیر بن وہب اور صفوان آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں؟ عمیر بن وہب نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات سے ہمیں شدید نقصان پہنچا ہے، جانی مالی نقصان اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے خداؤں کو برا کہنا یہ ناقابل برداشت عمل ہوتا جا رہا ہے۔ صفوان سے کہا کہ اگر میرے سر پر لوگوں کا قرض نہ ہوتا اور میرے بیوی بچوں کی کفالت کا معاملہ مجھے درپیش نہ ہوتا تو یقیناً میں جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے نعوذ باللہ قتل کر دیتا۔ صفوان جو خود اس رنج میں مبتلا تھا، غیظ و غضب کی آگ میں جل رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ انتہائی دل کے اندر نفرت کا جذبہ رکھتا تھا۔ اس نے جب یہ بات سنی تو فوراً اس بات کی حامی بھری اور عمیر بن وہب سے وعدہ کیا کہ اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو تا عمر میں تمہارے بیوی بچوں کی کفالت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جن لوگوں سے تم نے قرض حاصل کر رکھا ہے میں وہ قرض بھی واپس لوٹانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک طرف عمیر بن وہب کے لیے اتنی بڑی پیشکش تھی کہ بیوی بچوں کی کفالت کا معاملہ بھی حل ہو گیا، جن لوگوں نے مجھے قرض دیا وہ قرض ادا ہونے کا بھی سبب بن گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو میرے دل میں نفرت ہے اب اس نفرت کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کا مقام و مرحلہ بھی آ پہنچا۔ لہٰذا ان دونوں کے درمیان باہمی مشاورت یہ ہوئی کہ اگر عمیر بن وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے پہنچا اور اپنے اس معاملے میں کامیاب ہو گیا اور مسلمانوں نے عمیر بن وہب کو مار دیا تو تا عمر صفوان عمیر بن وہب کے بیوی بچوں کا خرچ اٹھائے گا۔ لہٰذا عمیر بن وہب نے ایک تلوار بڑی تیز دھار کے ساتھ اس پر زہر کی ایک تہ چڑھا کر اس کو اپنے ساتھ لیا اور مدینے کی طرف رخت سفر باندھا۔ مدینے کی طرف رخت سفر باندھ کر عمیر بن وہب نے مدینے کی ابتدائی منزلیں چند ہی دن میں پوری کر لیں، اور کچھ دن کے سفر کے بعد
مدینہ شریف کے اندر جا پہنچا۔ عمیر بن وہب نے سیدھا اپنے اونٹ کو مسجد نبوی کے ساتھ جا کر بٹھایا اور اپنی تلوار کو اپنے گلے میں ڈال کر اپنے اونٹ سے جیسے ہی اترا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن وہب کو دیکھ لیا۔ وہ عمیر بن وہب کو اچھے طریقے سے جانتے تھے اور اس کی گردن میں لٹکتی تلوار کسی مستقبل میں آنے والے خطرے کا پیش خیمہ نظر آ رہی تھی، لہٰذا حضرت عمر فاروق نے فوراً جا کر عمیر بن وہب کو پکڑ لیا اور اس سے سوال کیا کہ تو یہاں کس ارادے سے آیا ہے؟ عمیر بن وہب کہنے لگا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ ان کی قید میں میرا بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ عمیر بن وہب کو لے کر حضرت عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ عمیر بن وہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا، انعموا صباحا، آپ کی صبح اور خوشی و نعمت سے، آپ کی صبح خوشی اور نعمت سے ہو۔ یہ اس وقت کا ابتدائی سلام تھا یا ملنے کا ایک طریقہ تھا کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو اس کے لیے یہ دعائیہ کلمات کہتے تھے، انعموا صباحا، کہ تمہاری صبح خوشی اور نعمت کے ساتھ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اکرمنا اللہ بتحیۃ خیر من تحیتک بالسلام تحیۃ اہل الجنۃ، اللہ نے ہمیں تمہارے دعائیہ جملے سے بہتر دعائیہ جملہ سکھا دیا ہے، اہل جنت کا دعائیہ جملہ بھی یہی ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر سے سوال کیا، عمیر کیسے آنا ہوا؟ عمیر کہنے لگا، میں اپنے قیدی بیٹے کی خبر لینے کے لیے آیا ہوں اور اس کا فدیہ دے کر اسے آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمیر تیرے دل میں جو بات ہے وہ کہہ۔ عمیر نے پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آیا ہوں اور اس کا فدیہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سچی بات بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے پھر وہی جھوٹ بولا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، تم نے صفوان بن امیہ کے ساتھ فلاں مقام پر بیٹھ کر کیا شرطیں طے کی تھی؟ یہ سنتے ساتھ ہی عمیر بن وہب کا رنگ فک ہو گیا کہ صفوان بن امیہ کے ساتھ میری گفتگو صرف ہم دو افراد کے درمیان تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے پوچھا، کون سی شرائط؟ یہ اس کا آخری بھاگنے کا راستہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے قتل کرنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے اس بات پر کہ تمہارے بچوں کے اخراجات صفوان بن امیہ پورے کرے گا، تمہارے قرضے وہ اتارے گا، اور اے عمیر سن، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرے اور تیرے درمیان میرا رب حائل ہے، واللہ حائل بینی و بینک، میرا رب تیرے اور میرے درمیان حائل ہے، مجھ تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اپنا راز افشاں ہوتا ہوا سنا تو بے اختیاری سے اس کی زبان سے نکلا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کے رسول ہیں جس کو اللہ نے ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ یا رسول اللہ، ہم آسمانی وحی کے بارے میں آپ کی تکذیب کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے جس راز سے آج پردہ اٹھایا وہ ہم دو افراد کے درمیان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خبر سے اس بات کا یقین کامل ہو گیا کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں۔ ایسے خطرناک دشمن کے مشرف با اسلام ہونے سے مسلمانوں کی مسرت کی کوئی حد نہ رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کو دین کے مسائل سکھاؤ، انہیں قرآن سکھلاؤ، اور ان کے قیدی بیٹے کو بلا فدیہ لیے آزاد کر دو۔ عمیر بن وہب آگے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے معتقد ہو چکے تھے، اور اس عمل سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی بن گئے۔ دوسری طرف صفوان بن امیہ آنے جانے والے لوگوں سے اور قافلوں سے پوچھ رہا تھا، کیا تم نے کوئی عجیب و غریب خبر تو نہیں سنی مدینے کی؟ یعنی اس کے کان اس خبر کے انتظار میں تھے کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مجھے ملے اور میں خوشیاں مناؤں اور لوگوں پر ظاہر کروں۔ یہ عملی منصوبہ میں نے تیار کیا تھا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری جان جو مستقل طور پر چھوٹ گئی ہے اس کا سبب اور محرک میں ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ
اپنے خفیہ منصوبے پورے کرنے والا ہے، خفیہ تدبیریں پوری کرنے والا ہے۔ جب عمیر مکے سے مدینہ روانہ ہوا تو صفوان لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ ان قریب تمہیں میں ایک اچھی خبر دوں گا۔ جو شخص ادھر سے مکے آتا اس سے پوچھتا یثرب میں کوئی عجیب و غریب خبر تو نہیں سنی، لیکن یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری کہ جب اس کے کانوں میں یہ خبر پڑی کہ عمیر بن وہب نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اس بات کو لے کر صفوان بن امیہ انتہائی دل برداشتہ ہوا اور اس نے کہا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا عمیر بن وہب سے کلام نہیں کروں گا، اور اس نے قسم کھائی میں ہر طرح کے تعلق کو عمیر بن وہب سے ختم کرتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ تھا کہ مکے کے اندر ہونے والی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے عین ہی ویسے ہی بتا دیں جیسا کہ یہاں پر وقوع پذیر ہوئیں۔ یہ 2 ہجری مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کا سال رہا۔ اس سال مسلمانوں کو مالی طور پر بھی استحکام نصیب ہوا۔ تحویل قبلہ، ماہ رمضان کے روزے اسی سال فرض کیے گئے۔ ان کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ اہم معاملات جو اس سال میں وقوع پذیر ہوئے، عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم بھی سن 2 ہجری کے اندر ہی نازل ہوا۔ 1 شوال کو عیدگاہ میں عید الفطر کی نماز کی ابتدا، نماز قصر وغیرہ کا حکم، ملت اسلامیہ کے اغنیاء پر ان کے اموال کی زکوٰۃ فرض کی گئی اور اس کے مصارف کا تعین کر دیا گیا۔ قصاص کا قانون نافذ کر دیا گیا، دیتوں کا نظام مقرر ہوا، اور اب ہم تحویل قبلہ کے اہم واقعے کی طرف لوٹتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ ہم بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ملا تھا، یہاں تک کہ آپ مدینے میں آپ پہنچے اور مدینے میں آپ نے 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھی۔ 17 ماہ گزر جانے کے بعد پھر وہ موقع آ گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا۔ نبی آخر زمان کی وہ مشہور علامات جو یہودی جانتے تھے، نصارہ تک مشہور تھی، ان میں ایک علامت یہ بھی تھی کہ وہ نبی ذو قبلتین ہوں گے، یعنی 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ لہٰذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کی اس خواہش کو پورا فرمایا اور قرآن میں فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 144۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ کا منہ کرنا آسمان کی طرف، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب پھیر لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، جہاں کہیں بھی ہوں پھیر لیا کریں اپنا چہرہ اس کی طرف۔ جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے اور آپ 2 رکعت نماز ادا کر چکے تھے، اور ان 2 رکعتوں کے ادا کرنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لائے اور آپ نے نماز میں ہی اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس جگہ پر آج مسجد ذو قبلتین مشہور ہے، 2 قبلوں والی مسجد۔ صحابہ کرام کے دلوں میں اپنے ہادی و مرشد کی غیر مشروط اطاعت کا جذبہ جو موجزن تھا، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبب جانے بغیر ہی اپنے چہروں کو اسی طرف کر لیا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا تھا۔ اس بات کا کہ مجھ پر وحی آئی، صحابہ کو علم تو نماز کے بعد ہوا، لیکن نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس پھرتا دیکھ کر صحابہ نے بھی اپنا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف پھیر دیا۔ یہ واقعات جاری ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ دیگر واقعات اور سن 2 ہجری کے اندر واقع ہونے والے اہم امور پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری غلطیوں، لغزشوں، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ